جہاں تک انسانی حقوق کا تعلق ہے اس کی اہمیت سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ مغربی مفکرین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق کی تاریخ صرف چند صدیوں کی تاریخ ہے، اور مغرب نے بڑی جد و جہد کے بعد جو کچھ حاصل کیا ہے آج پوری دنیا اس سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ لیکن قرآن نے جو تاریخ ہمارے سامنے پیش کی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس دن اولین انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا تھا تو بنیادی حقوق اسی دن سے اس کے احساس اور شعور کا حصہ ہیں، اور اس شعور کو جو پیدا کیا ہے وہ وحی الہی نے پیدا کیا ہے، اللہ کی ریویلیشنز نے، جو گاہے بگاہے پیغمبروں کے اوپر جو ہے وہ اترتی رہی ہیں۔ قرآن کی پیش کردہ تاریخ کی روشنی میں دیکھا جائے تو فطری حقوق اور پیدائشی حقوق کی جو اصطلاحوں کے بارے میں واضح طور پر تصور موجود ہے، لیکن یہ فطری حقوق اور پیدائشی حقوق جو ہے اس کے بارے میں جو مغربی تصور ہے وہ انتہائی ابہام کا شکار ہے۔ لیکن اسلام نے حقوق کے فطری اور پیدائشی پہلو کو واضح کیا ہے، کیونکہ ان حقوق کو عطا کرنے والا صرف وہی خالق اور مالک ہے، اور ان حقوق کی حدود جو ہیں وہ بھی اللہ ہی نے متعین کی ہیں۔ ریاست اور شہری دونوں قرآن و سنت کے ایک ایسے ناقابل ترمیم اور ناقابل تنسیخ دستور کے تحت زندگی بسر کرنے کے پابند ہیں۔ اسلام ایک فطری دین ہے جس کے مطابق یہ کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے، نہ کہ انسان اس کائنات کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہی وہ مین پوائنٹ ہے جو اسلام کے اندر جو تصور ہے حقوق کا وہ مغرب کے تصور حقوق سے ڈیفرینشیٹ کرتا ہے۔ اس اعتبار سے انسان کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ کائنات کی ہر شے کا لحاظ رکھا جائے، حتیٰ کہ جمادات، نباتات اور حیوانات کے سلسلے میں بھی ہدایات دی گئی ہیں۔ مثلا نباتات کو بے مقصد نہ کاٹا جائے، حیوانات کو بے سبب تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اس میں انسان کے متعلق تو اس قدر تفصیلی ہدایات ہیں کہ کسی دیگر مذہب اور کسی بھی معاشرتی سیاسی نظام میں نہیں پائی جاتی۔ اب آپ خود اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ نباتات اور جمادات کے حوالے سے اتنے حقوق متعین کر دیے گئے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ انسانوں کے حقوق موجود نہ ہوں، بلکہ انسانوں کے حقوق جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ اور کیٹیگرائزیشن کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں۔ اسلام میں جو انسانی حقوق کا تصور ہے وہ ایک فرد واحد سے شروع کرتا ہے اور معاشرے کے نقطۂ عروج تک ان تمام چیزوں کو سب کو سپیٹ لیتا ہے۔ اسلام نے تو حقوق کی اقسام بھی بیان کی ہیں، پھر ان کی ترتیب کو بھی بڑا ملحوظ رکھا ہے، اور اس خوش اسلوبی کے ساتھ اسے سمیٹتا ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی بھی گوشہ باقی نہیں رہتا۔ اسلام نے حقوق کی اقسام بیان کی ہیں، مثلا وہ حقوق کو اخلاق، قانون، سیاست اور معاشرتی حقوق میں تقسیم کرتا ہے۔ اخلاقی حقوق تو وہ ہیں جو انفرادی اجتماعی حقوق آ جاتے ہیں، جن کی ادائیگی اخلاقی بنیادوں کے لیے ضروری ہے، اگرچہ ان کے لیے کوئی قانونی اور سیاسی بندش نہیں، تاہم معاشرتی احساس کا تقاضا اور شرف انسانیت کا مطالبہ ہے کہ انہیں ادا کیا جائے۔ اس کے بعد حقوق آتے ہیں وہ جن کا لحاظ نہ کیا جائے تو اجتماعیت جو ہوتی ہے، معاشرت، وہ کبھی بھی برقرار نہیں رہ سکتی۔ ایسے حقوق کی پامالی پر قانونی گرفت ہوتی ہے، اور اسلام ان حقوق کا تحفظ قانون کے ذریعے کرتا ہے، اور اگر ان کو ادا نہ کیا جائے تو اس صورت میں اس کے لیے حد اور سزا قائم کرنا قانون کا کام ہے۔ اس سے ملتے جلتے وہ حقوق ہیں جو ایک ریاست اپنے شہریوں کو دیتی ہے، گویا حقوق فطری ہیں، اور ہر منظم شہریت اس بات کی پابند ہے کہ ان میں رکاوٹ نہ ڈالے، لیکن پھر بھی ریاست کا اعلان ضروری ہے۔ اور وہ لوگ جو مغرب کی تاریخ اور اس کے سیاسی ارتقاء سے واقف ہیں، ان کے نزدیک جو انسانی حقوق ہیں باقاعدہ انسان نے کب حاصل کیے؟ ان کے انگلینڈ کا جو ایک کانٹریکٹ تھا میگنا کارٹا، وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور UNO کے چارٹر آف ہیومن رائٹس تک آ کر مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اسلام کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ حقوق کے حوالے سے، تو یہودیت اور عیسائیت میں قرابت داروں کو چھوڑ کر صرف اور صرف ماں باپ کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کے برتانہ حق اطاعت کو تسلیم کیا گیا ہے، لیکن دوسرے جو قرابت داروں اور رشتہ داروں کو ان میں کوئی مرتبہ نہیں دیا گیا۔ لیکن اسلام نے اس مسئلے میں فطری تفصیل سے کام لیا ہے۔ اسلام نے یہ ترتیب اخلاقی حقوق میں رکھی ہے۔ مثلا سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر ایک اخلاقی ترتیب دیتا ہے، اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور اہل قرابت کے ساتھ بھی، اور یتیموں اور غریبوں کے ساتھ بھی، اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور ہم مجلس کے ساتھ بھی، اور راہ گیر کے ساتھ بھی، اور ان کے ساتھ بھی جو تمہارے مالکانہ قبضے میں ہیں۔ یہ تو ایک اخلاقی ترتیب جو ہے یہ انسان کی ایک معاشرتی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پیش کرتا ہے۔ اب ایک حدیث ہے، اس کے حوالے سے انسان کے ذاتی حقوق کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پروردگار کا تجھ پر حق ہے، تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے، تیرے عیال کا تجھ پر حق ہے، سو تجھے ہر حقدار کا حق ادا کرنا چاہیے۔ انسانی حقوق کی ادائیگی میں اسلام کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم انسانی حقوق ادا کر رہے ہیں
ان حقوق کے ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کسی بھی قسم کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر غور کیا جائے ہیومن رائٹس کی ادائیگی کے حوالے سے، تو آج کا جو سیکولرزم ہے، جو یہ ایک نیا نظام اس وقت پوری دنیا کے اوپر رائج اور غالب ہے، اس میں یہی کچھ تو ہوتا ہے۔ انسانی حقوق کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن انسانی حقوق ایسے ایسے مرتب و ترتیب کیے جاتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہیں ان کو تجاوز کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے، اس میں تو واضح طور پر جو آج کا جو سیکولر سسٹم ہے اس چیز کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ انسانی حقوق ادا کرتے ہوئے کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو شریعت کے خلاف ہو یا اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہیں اس چیز کے خلاف جاتا ہو، بلکہ آپ نے انہی حقوق کو امپلیمنٹ کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود متعین کر دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے خود انسانی حقوق کی ادائیگی کے لیے مقرر کر دیے ہوئے ہیں۔ انسان نے بس کیا کرنا ہے، انسان نے جو ہے اس چیز کو پلان آؤٹ کرنا ہے کہ اس چیز کو جو ہے کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے۔